السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود آصف۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ سیریس ہے۔ یہ ٹاپک میں نے اس لیے چنا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر طوفان مچا رکھا ہے کچھ لوگوں نے۔ اس میں زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ نوجوان لڑکوں کی ہے جو جذباتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی 2-3 دن پہلے نوبل پرسکار وجیتا ملالہ یوسفزئی نے اثر نام کے ایک شخص سے شادی کی، نکاح کیا۔ اس نکاح پر ملالہ یوسفزئی کو بہت بری طریقے سے ٹرول کیا جا رہا ہے۔ کسی نے یہ لکھا، حد پار کر دی کہ ملالہ یوسفزئی نے نکاح کیا ہے، انہیں مبارکباد، لیکن مجھے ان کے اس نکاح سے آپتی ہے۔ اور وہ آپتی جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی آپتی ہے، سوشل میڈیا پر لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی اگر کسی کی رکھیل بن کر اور اس سے اگر بچے پیدا کر ماں بنتی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ وہ نکاح نہ کر کے کسی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں اگر رہتی تب مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ لگ بھگ 6 مہینے پہلے ملالہ یوسفزئی نے ورلڈ فیمس میگزین ہے ایک ووگ، اس کی ایک پترکار ہے، اس کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں ملالہ یوسفزئی نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کاغذ پر سائن کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایک پارٹنر کے روپ میں زندگی کیوں نہیں گزار سکتے بغیر نکاح کے؟ یہ ملالہ یوسفزئی کا اس پترکا کو دیا گیا انٹرویو میں لفظ تھے۔ اب بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے ایسا کیوں کیا اور پہلے ایسا کیوں کہا تھا۔ اب وہ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی نے پہلے تو ورلڈ لیول پر اس چیز کو غلط ٹھہرایا، نکاح کے خلاف ایک آواز اٹھائی، اور اب خود اسی پر عمل کر کے ٹویٹر پر اپنے ہسبینڈ اثر کے ساتھ فوٹو ٹویٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے انمول دن ہے۔ اور اس کے جواب میں ایک شخص سوشل میڈیا پر میسج لکھتا ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ یہ میری زندگی کا انمول دن ہے۔ اس لڑکے نے یہ کہا کہ میرے نزدیک ان کے لیے انمول دن وہ ہونا چاہیے جب وہ کسی کی رکھیل بن کر بچے کو جنم دیتی اور اس بچے کی ماں بنتی، وہ دن ان کے لیے انمول ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان سب سے زیادہ جذباتی ہیں، ہر کسی پر انگلی اٹھانا ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ نکاح کیوں کرتے ہیں لوگ، نکاح کرنے سے کیا فائدہ ہے، لیو ان ریلیشن شپ میں رہ کر زندگی کیوں نہیں گزار سکتے، یہ ان کا پچھلا بیان تھا، یہ ان کا پاسٹ تھا۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، انسانیت ہمیں کیا بتاتی ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ میٹر کیسا ہے اور انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ میٹر کیسا ہے۔ آپ اسلام ہی کو لے لیجئے، ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کا میدان تھا اور لڑائی لڑتے ہوئے ایک کافر میری تلوار کے نیچے آ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں اسے قتل کرنے والا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور انہوں نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ گلٹی فیل کیا اور اندر سے مجھے یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہونے لگی، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص دوران جنگ میری تلوار کے نیچے آ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود تو نے قتل کر دیا؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں اس سے کہا، کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا؟ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس نے پاسٹ میں جو کہا کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیو ان ریلیشن شپ میں رشتہ رکھنا چاہیے، کیا ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی علی الاعلان نکاح نہ کرتی، اسی پر قائم رہتی
اور ماں بنتی، یہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے کہ انہوں نے اپنی پچھلی زندگی سے سبق حاصل کیا اور شریعت کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک سنت کو ادا کرتے ہوئے نکاح کیا؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ہم مسلمان اتنے زیادہ جذباتی ہیں کہ کسی کے پاسٹ کو لے کر ہم اتنا زیادہ کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کس کو نہیں پتہ ہے؟ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھی، جتنے بھی کلمہ گو ہیں اور جو اسلام کے سپاہی بنے، وہ تمام ایسے لوگ تھے جو پہلے بتوں کو پوجتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان تک کے دشمن تھے، پتھر مارتے تھے۔ کیا آپ انہیں ان کے پاسٹ سے یاد رکھیں گے؟ کیا آپ ان کے پاسٹ کو سامنے لا کر انہیں گالیاں دیتے رہیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے نعوذ باللہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قول پر قائم رہنا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن بن کر انہیں زندگی گزارنی تھی؟ آپ کو تو رشک کرنا چاہیے، آپ کو اسلام کا سر بلند ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ملالہ یوسفزئی نے زندہ رکھا، آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو، یہ تو تھی حدیث کی بات، اب میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب آپ بتائیے، جو ملالہ یوسفزئی کا پاسٹ تھا وہ برائی تھی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نکاح نہ کرے، جو نکاح کا مخالف ہو، وہ میری سوسائٹی میں رہنے کے لائق نہیں، وہ مسلمان نہیں، سچا اور اچھا بہترین مسلمان نہیں جو نکاح نہ کرے۔ ملالہ یوسفزئی کو اللہ نے ہدایت دی، اس نے زنا نہ کر کے، اس نے لیو ان ریلیشن شپ کو نہ اپنا کر رسول پاک کی سنت ادا کی ہے۔ ہمیں اس کا بہت ہی خوش الفاظوں کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے اور ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں آگے ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ نے سچ کو سچ کر دیا اور اس نے اس سچ کو ایکسیپٹ کیا، تو ہمیں اس کے پاسٹ سے اس کو نہیں جاننا ہے، اس کے پریزنٹ سے جاننا ہے۔ ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کو پڑھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین سبق ہے، کھلی کتاب ہے، اس کو پڑھیں گے تب ہمارے اندر صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہوگی اور ہم یہ جان سکیں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، انہوں نے ریلیاں نکالی ہیں اور آج وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ کو ایکسیپٹ کرنے کی اور برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل کرنے کی، اس کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ عقل دے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے جو فیصلہ کیا وہ بہت ہی صحیح اور بہترین ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ملالہ یوسفزئی کی جو پرانے بیانات ہیں اللہ انہیں معاف فرما کر ان کی اس نئی شادی کو، نئی زندگی کو بہت زیادہ مبارکباد اور بہترین کرے، دونوں میں بے انتہا محبت قائم و دائم رکھے۔ اور اسی کے ساتھ السلام علیکم، اور اس چینل کو مجھ سے جڑنے کے لیے سبسکرائب ضرور کر دیں۔